اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، اور عبادت کا آسان معنی ہر کام میں اس کی فرما برداری، ہر کام میں اس کی فرما برداری، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان اگر کرنے پر آئے تو باس کی ناجائز جائز سب ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا تو ڈر کے یا تو کسی آفر کی بنا پر۔ میں تمہیں جائز ناجائز جو کہوں گا، ڈیوٹی ہو ٹائم ہو، ڈیوٹی کا ٹائم نہ ہو، صحیح ہو غلط ہو، ہلکا ہو بھاری ہو، میں تمہیں اتنی بڑی آفر دے رہا ہوں، لوگ تمہیں 25,000 پہ بلا رہے ہیں، میں تمہیں 1.5 لاکھ روپے دوں گا، لیکن تمہیں مجھے اس طرح سے اپنی سروس پیش کرنی ہوگی۔ لوگ تیار ہو جاتے، تیار ہو جاتے، یا ڈر کے کہ اگر نہیں کیا تو یہ کر دوں گا، تجھے اس طرح سے نقصان پہنچاؤں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تیار ہونے پر آئے تو تیار ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ ڈے شفٹ جس کی عادت ہو، اگر نائٹ اس کی عادت نہ بھی ہو لیکن آفر اچھی ہو یا کوئی ڈر اس کو ڈرایا جائے تو تیار ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے نیک اعمال پر اپنی رضا اور اپنی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی آفر دی ہوئی ہے، جنت کی آفر دی ہوئی ہے کہ میں تجھے یہ دوں گا، اگر تو میری فرما برداری کرے گا تو میں تجھے یہ دوں گا۔ پھر اس جنت کی شان بیان کی ہے کھول کر۔ بہت کچھ تو جا کے دیکھنے کے بعد سمجھ آئے گا، لیکن جتنا میرے مولا نے سمجھایا اس کا احسان کہ سورہ رحمان میں اور دوسرے مقامات پر اس نے جنت کو بیان فرمایا تاکہ اس کی لالچ پیدا ہو، آفر پہ نظر رہے، اللہ کی رضا پہ نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ دے گا کہ ارشاد فرمائے گا میں تمہیں سب سے بڑی نعمت دینے لگا ہوں، تو جنتی کہیں گے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد اور کون سی نعمت ہوگی جو اس سے بھی بڑی ہو؟ تو رب ارشاد فرمائے گا میں تمہیں یہ نعمت دے رہا ہوں کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی تو وہ جنت میں اپنے جنتی بندوں کو عطا فرمائے گا۔ آفر دے رہا کہ تھوڑی سی مشقت اٹھا کے آ جا، رمضان کے روزے دیے ہیں رکھ کے آ جا، شدت کے دن ہیں گزار کے آ جا، پھر ہم تجھے جنت میں وہ جام پلائیں گے کہ دنیا کی ساری سختیاں ایک طرف، اس جام کے ایک گھونٹ کا مزہ ایک طرف، تو اس جام کے گھونٹ کے نشے میں ہمیشہ سرشار نظر آئے گا، اور دیگر نعمتیں الگ ہیں۔ مشقت تیری ختم ہو جائے گی، نعمت باقی رہے گی، باقی رہنے والی جنت کی طرف دوڑا چلا، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ، اللہ کی جنت جو بہت چوڑی ہے دوڑ کے آ، وہ جنت جو ہم نے خود سجائی ہے اس کے لیے محنت کر، جس کے محل کا حال یہ ہے کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے، اس کے لیے محنت کر، جس میں ہم نے ایسی حوریں تیری خدمت کے لیے معمور کی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ان کی آواز کسی کان نے سنے، نہ ان کا خیال بھی کبھی کسی دماغ میں گزرا کہ وہ کیا ہوں گی کیسی ہوں گی، کسی دماغ میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یعنی وہ اتنی بلند پایا، اس مقام بلند پر فائز ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کسی کا دھیان اور کسی کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہم نے وہ تیرے لیے تیار کی، تیرے لیے تیار کی۔ وہ جنت کے نقشے بیان کر رہا ہے، مجبور ہو کے نہیں، محبت میں، اس لیے نہیں کہ اسے کوئی مجبوری ہے، وہ مجبوریوں سے پاک ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ مجبور کرنے کے لیے یا تو برابر کا ہونا ضروری ہے یا بڑا ہونا ضروری ہے، اور نہ کوئی خدا کے برابر ہے نہ کوئی خدا کا بڑا ہے، بس وہی بڑا ہے، نہ اس کا کوئی شریک و ساجی
نہ کوئی اس کا بڑا باپ دادا، اس کا کوئی نہیں، وہی خود سب سے بڑا ہے. لا مثل له لا ند له لا ضد له لا نظیر له لا مثیل له. وہ کسی سے دب کے بات نہیں کر رہا، وہ محبت کی وجہ سے بھی مجبور نہیں ہے جیسے ماں محبت میں مجبور ہو جاتی ہے. وہ صرف مہربانی فرما رہا ہے، مہربانی. وہ جانتا ہے کہ تم اس کے عذاب کو سہار نہیں سکو گے، اس لیے سمجھا رہا ہے، اس لیے سمجھا رہا ہے. اور کہیں ڈراتا بھی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا. پیدا کرنے سے پہلے سمجھایا الست بربکم، پیدا کرنے کے بعد سمجھایا، کتاب دی، پھر کتاب سمجھانے کے لیے ساتھ نبی بھی عطا فرمایا کہ کھول کھول کر باتوں کو سمجھائے. حجت تمام کر دی، حجت تمام کر دی. پیدا کرنے سے پہلے تربیت دی، اسی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوا، اللہ کو پہچانتا ہوا پیدا ہوا. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہوا پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس دنیا میں لوگ اسے بہکا نہ دیں، گمراہ نہ کر دیں، عقل عطا فرمائی. عقل کہیں مات نہ کھا جائے، نبی عطا فرمائی، اور نبی اس کو تربیت دے، کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی. ان تمام کی موجودگی میں بھی اگر کوئی اللہ جل شانہ کی تعلیمات سے بے بہرا رہے تو قصور کس کا؟ قصور کس کا؟ انسان کا اپنا.